بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ کی توفیق سے ہم 11ویں حدیث جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الحدیث الحادی عشر، عن نبی محمد الحسن ابن علی بن ابی طالب سبطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ریحانتہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روایت حضرت حسن ابن علی سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد۔ ابو محمد ان کی کنیت ہے، علی حسن ابن علی بن ابی طالب ہیں، سبتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سبت کا مطلب ہوتا ہے نواسے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ و ریحانتی ہی، مطلب ریحانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی پھول، ریحانہ کہتے ہیں پھول کو، یعنی نبی کے پھول، یعنی نبی کے پیارے، مطلب یہ جو روایت لکھنے والے ہیں انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ اس میں محبت کے طور پہ اس پہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے پھول، یعنی ان کے جگر گوشے سے روایت ہے کہ قول فرماتے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں، حافظ تو، میں نے یہ کلمات یاد کیے ہیں، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ چھوڑ دو اس چیز کو جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے، اور اس چیز کو اختیار کر لو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو۔ بس مختصر کلمات، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور غیر مشکوک چیز کو لے لو۔ اتنے سے الفاظ، رواہ ترمذی، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اب یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبی جو ایک یہ خصوصیت تھی کہ وہ جوامع الکلم تھے، یعنی وہ ایسے ان کی مطلب بات کرتے تھے کہ ان کی کلمات کے اندر ایک تو جامعیت ہوتی تھی اور مختصر وہ کلمات ہوا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث اس جوامع الکلم صفت کا جو ہے ایک بہت بڑا اور واضح اظہار ہے۔ تو یہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ اس کتاب میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ بڑی ہی ایک موٹے موٹے اور کھرے اصولوں کے اوپر مبنی جو ہیں وہ احادیث ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے، یا پچھلے یا اس سے پچھلے درس میں ہم نے 5ویں یا 6ٹھی حدیث غالباً پڑھی تھی کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام چیزیں واضح ہیں، و بینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، کہ ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن کو بہت لوگ جانتے نہیں ہوتے۔ اگر اسی کی تفسیر میں اس حدیث کو لیا جائے، یعنی اسی کی شرح کے اندر اس حدیث کو لیا جائے، یا اس حدیث کی شرح میں اس حدیث کو لیا جائے، تو بات میں سمجھتا ہوں کہ اظہر من الشمس، یعنی سورج کی طرح روز روشن ہے کہ کیا اس حدیث سے مراد ہے۔ دیکھیں بعض اوقات بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی آتی ہیں کہ جس میں انسان کو شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کو اس کے حلال اور حرام کے حوالے سے یا اس کی جائز ناجائز کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس معاملے میں وہی بات ہے کہ اگر ہم ان مشتبہات کو، جس میں ہمیں مشکوک چیزیں ہیں، مشتبہات ہیں، ان چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ، تو ممکن ہے کہ ہم لوگ حرام چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم مشتبہات میں پڑ جائیں گے، مشکوک چیزوں میں پڑ جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم حرام چیزوں میں بھی جو ہے وہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ جو مشکوک چیزیں ہیں، جس کے اندر تمہیں شک ہے اور پھر پتہ نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، یا تو تمہیں علم ہے، تمہیں تو جب علم ہے تو شک نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، شک وہیں پر ہوگا جہاں پہ علم نہیں ہوگا۔ تو جہاں پہ علم آ جائے گا وہاں پہ انشاءاللہ شک دور ہو جائے گا، لیکن جہاں پہ علم نہیں ہے، شک ہے، تو پھر اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اس چیز کو چھوڑ دینا جو ہے وہ عافیت ہے، اس کے اندر، اس چیز کے اندر بہتری جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ایک سیکنڈ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے الحدیث الثانی عشر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ کتنی مختصر سی یہ روایت ہے، کتنی مختصر سی جو ہے یہ حدیث ہے، لیکن انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی پیاری بات جو ہے اور جامع بات جو ہے اللہ کے رسول نے جو ہے وہ فرما دی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، کسی بھی مسلمان کے، کسی بھی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے، جمال یہ ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اسے کوئی واسطہ نہیں، جسے اسے کوئی سروکار نہیں، جسے اس کو کوئی واسطہ نہیں، اس چیز کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ قرآن میں آتا ہے نا، قد افلح المؤمنون،
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ٹھیک ہے، اس میں آتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت میں سورہ مومنون کی تیسری آیت ہے غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ جو مومنین ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں، ان کی جو 9-10 صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہر جو ہے وہ لغو چیز سے، ہر فضول چیز سے، ہر لا یعنی چیز سے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے ان کا جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو وہ اختیار نہیں کرتے بلکہ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ فضول باتیں ہوں، چاہے وہ فضول لا یعنی چیزیں ہوں، وہ فضول لا یعنی مجلسیں ہوں، محفلیں ہوں، جس کا آپ کی ذات کو کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینوی فائدہ ہے، تو اس کو جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ کتنے ہمارے فضول قسم کے گوسپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری گفتگوؤں ہوتی ہے، ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ، اور اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ان فضول باتوں کے اندر یا فضول گوسپس کے اندر پڑھتے ہیں تو لا محالہ غیبت کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی فضول چیزوں کے اندر جو ہے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کو جو ہے وہ بچایا جائے، اسی طرح اپنی آنکھوں کو، اپنے آپ کو، اپنی شرکتوں کو، اپنی ایسی مجالس میں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا کہ کوئی جس کے ساتھ نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ دینوی فائدہ ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے دنیاوی یا کوئی اور تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی بھی فضول چیز، اس سے جو ہے انسان کو بچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول، ایک قرآن کی آیت بھی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، کہ یہ جو مومنین ہیں، فلاح پانے والے، یہ لغویات سے جو ہے بچتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو۔ کتنی مختصر لیکن جامع حدیث ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے الحدیث الثالث عشر، 13ویں حدیث، عن نبی حمزہ تھا، ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو حمزہ۔ تو ابو حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے جو خادم تھے، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ روایت ماشاءاللہ بہت مشہور ہے، آپ میں سے اکثر کو پہلے سے یاد ہوگی الحمدللہ، لیکن اس کے اوپر عمل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہم دیکھیں، ذرا اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ ہم نے جب کوئی صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے یا جب کسی چیز کو کوئی کپڑے دینے ہوتے ہیں، کوئی چیز کرنی ہوتی ہے، جو ہم پھٹے پرانے بوسیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہے غریبوں کو، مسکینوں کو، ان لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں۔ سالن ہم نے اگر دینا ہے تو جو سالن ہم نے نہیں کھانا ہوتا یا جو بچ گیا ہوتا ہے یا 2-3 دن ہم نے اچھی طرح کھا لیا ہوتا ہے، اب ہم سے کھایا نہیں جا رہا ہوتا، وہ ہم جو ہے وہ غریبوں کو یا اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عمل کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کوئی اچھی چیز بنائیں یا کوئی اچھی چیز آپ پہنیں تو باقیوں کے لیے بھی آپ وہی پسند کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کے کوئی پرانے کپڑے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں استعمال کرنے، لیکن کوشش کریں کہ وہ صحیح حالت کے اندر ہوں اور صحیح اس کے اندر ہوں، پھر آپ کسی کو دیں تو وہ ایک بات ہے۔ لیکن بالکل یعنی یہ تو ایک زاویہ میں نے بتا دیا صدقہ خیرات کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے، کوئی ہدیہ دینا ہے، تو یعنی آپ وہ چیز دیں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آپ، یہ تیسرا پہلو جو کہ بہت اہم پہلو ہے اس حدیث میں، کہ آپ اپنے آپ کے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے اچھا سے نام لیں، لیکن آپ دوسروں کی بے عزتی کریں، دوسرے لوگوں کی عزت میں کمی کریں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں کیا یہ چیز اخلاقی جو پستیاں آئی ہیں اب اس دور میں، بالخصوص جو ہمارا طبقہ ہے نوجوانوں کا، کہ ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں تو بہت عزت سے رکھا جائے، ہمیں تو کچھ بھی نہ کہا جائے، لیکن دوسروں کے لیے ہم جو ہے، دوسروں کے لیے جب ہم الفاظ استعمال کریں گے تو ہم لوگ اچھے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ جب اپنے لیے تو ہم کہیں گے بڑی ہماری عزت ہو، لیکن دوسروں کے لیے ہم لوگ بے عزتی کرنے پہ اور دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے پہ ہم لوگ جو ہے وہ تلے ہوں گے۔ تو یہ بھی اس حدیث کے معنی کے اندر داخل ہے، ٹھیک ہے۔ 2-3 زاویے ہیں، ایک تو یہ غریبوں میں اس کی صدقہ خیرات والا ہے، ایک مطلقاً آپ نے کسی کو ہدیہ دینا ہے، اور تیسرا زاویہ یہ کہ جو اپنے لیے آپ عزت پسند کرتے ہیں، اپنے لیے آپ جو ہے وہ ادب پسند کرتے ہیں، تو دوسروں کے لیے بھی ادب کریں۔ دوسروں کا، اپنے لیے ادب پسند کرتے ہیں، دوسروں کا بھی ادب کریں، اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، دوسروں کی بھی عزت کریں۔ اپنے لیے جو چیز آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں، تو دوسروں کو بھی وہی چیز جو ہے وہ دیں۔ تو یہ ایک اخلاقی اعتبار سے ایک بہت ہی زبردست چیز ہے۔ 14ویں حدیث، الحدیث الرابع عشر،
عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، کہ نہیں ہے حلال، لا یحل دم امرئ، کسی شخص کا خون، مسلمان شخص کا خون، الا باحدى ثلاث، سوائے تین چیزوں کی وجہ سے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کہ الثیب الزانی، کہ شادی شدہ شخص جو زنا کرے، والنفس بالنفس، یعنی قصاص میں اگر کسی نے کسی چیز کا قتل کیا ہے تو اس کو اس کے قصاص میں جو ہے وہ مارا جائے، والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، اور دین کو چھوڑنے والا، جماعت سے فرقت اختیار کرنے والا۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو اس یعنی تین صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین صورتوں میں کسی مسلمان کو جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ ایک تو قصاص ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زانی شخص جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مارے جائیں گے، اور تیسرا شخص جو مرتد ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں اب بعض حلقوں سے بڑے اس کے اوپر اعتراض آتے ہیں اب، کیونکہ قرآن کے اندر جو سزا ہے زنا کی وہ کوڑے ہے، سورہ نور کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر بھی ذکر اس کا ہوا ہے، تو یعنی اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ جو رجم کی سزا ہے وہ حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہے، تو بعض حلقے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ رجم کی سزا کوئی سزا نہیں ہے، اور جو حدیث کا جن کے ہاں ذرا انکار حدیث کی طرف ایک میلان پایا جاتا ہے، حدیث کی حجیت کے حوالے سے جن کے ہاں اشکالات پائے جاتے ہیں، تو وہ نہیں مانتے ہیں روایات کو، کیونکہ یہ غلط ہے۔ یہ روایات بالکل صحیح ہیں اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، اور خود اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں رجم بھی کیا۔ تو ہم تو اس پہ یہی بات مانتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں کہ حدیث اگر صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ حجت ہے، دین میں حجت ہے، اور تشریعی اسلامی کا یعنی اسلامی جو احکام سازی ہے، حکم سازی یا قانون سازی ہے، اس میں وہ بنیادی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے حدیث، اس لیے یہ حدیث حجت ہے۔ اور دوسری بات قصاص، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور تیسری سزا، اس پہ بھی لوگوں کو بہت وہ ہوتا ہے، مرتد کی سزا۔ تو مرتد کا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص جہاں پہ اسلامی ریاست ہو، ایک بات پہلے، اس سے پہلے، یہ اسلامی ریاست والی بات سے پہلے ذکر کر دوں کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ کسی کو بھی دین قبول کروانے میں یا دین قبول کروانے میں اسے زبردستی نہیں کی جاتی، لیکن ایک بار جب دین انسان قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا، تو گویا کہ اس نے ایک بیعت کر لیا ہے، ایک مضبوط بانڈنگ کر لی ہے، ایک مضبوط اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد وہ تمام اسلام کے احکام کا مکلف ہے، اور اس کے بعد آپ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں اسلام کے حکم، فلانے حکم کو مانوں یا نہ مانوں، اس کے بعد پھر اس کو اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح جب کوئی مرتد ہوتا ہے، اسلام کو چھوڑتا ہے، تو اس کی بھی پھر شرائط ہیں کہ اسلامی حکومت جب اگر قائم ہے تو وہ اس کو پورا موقع دیتی ہے اس کے شبہات دور کرنے کے لیے، اور اس کا سارا پورا ایک انتظام ہے، پورا پروسیس ہے۔ لیکن جب وہ کسی ہٹ درمی کی بنیاد کے اوپر یا وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ کرتا ہے تو بغاوت ہے بیسیکلی، اور اسلامی ریاست سے بغاوت جو ہے وہ اس کی سزا موت ہی ہے۔ یہ اس کی سزا، اس کی بات آپ بالکل ایسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام تو بہت بڑی چیز ہے۔ ملک کا جو آئین ہے، جو کسی بھی ملک کا آئین ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، یا کوئی بھی کسی بھی ملک کا بھی جو آئین ہوتا ہے، جب آپ اس ملک کے شہری ہوتے ہیں تو آپ اس آئین کو اقرار کرتے ہیں۔ مطلب آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کا پاکستانی کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے، تو گویا کہ آپ پاکستان کے آئین کو گویا کہ مان رہے ہیں کسی بھی صورت میں، ٹھیک ہے نا، طوعاً او کرہاً، کہ آپ اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ آئین ہے۔ تو اب آپ کے اوپر اس کی پابندی، اگر آپ اس کی نہیں کریں گے یا اس کے خلاف آپ کوئی بات کریں گے تو آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگتا ہے، بغاوت کا پرچہ، اور جس کی بغاوت کے پرچے کے اوپر جو ہے آپ کی سزائے موت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ریاستوں میں، تمام ملکوں میں یہی، اور یہ دنیاوی اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسلامی ریاست تو پھر اسلامی ریاست ہے، اور وہ خدا کا قانون، تو گویا کہ اس کے اندر جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ جو اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرے گا، گویا کہ مرتد کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ اسلامی ریاست سے گویا کہ وہ بغاوت کر رہا ہے، اعلان بغاوت کر رہا ہے۔ تو یا تو وہ پھر ہجرت کر جائے اور کسی دارالکفر میں جا کے امان لے لے، تو پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر تو ظاہر ہے اس کو، اگر وہ دارالکفر میں چلا جاتا ہے، کسی دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ دارالاسلام میں رہتے ہوئے بغاوت کرے گا تو پھر جو ہے اس کو اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد 15ویں حدیث ہے الحمدللہ، الحدیث الخامس عشر
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو کوئی اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، کہ یا تو وہ منہ سے اچھی بات کہے یا چپ کر کے رہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، پڑوسی کو تنگ نہ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا، جو گھر مہمان آئے اس کا اکرام کرے۔ رواہ البخاری و مسلم، اس کو بخاری اور مسلم نے جو ہے وہ روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں، اگر آپ ان دو تین روایات کو جو ہم نے پہلے پڑھی اور ابھی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھیں زبان کی حفاظت کا کتنا ذکر آتا ہے بار بار اس حدیث میں بھی۔ جو پہلی چیز ہے وہ ہے کہ اچھی بات بولو، اچھی بات نہیں بول سکتے تو فضول بات بولنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے رہو۔ ٹھیک ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات بولو یا خاموشی اختیار کرو۔ کتنی زبان کی حفاظت کا کتنا زیادہ ذکر آتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم لوگ شاید سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ شاید زبان کی باتوں کا بھی مواخذہ، ہم سمجھتے ہیں شاید صرف جو ہم فضول بات یا کوئی گناہ کی بات بولیں گے، کوئی گالم گلوچ کریں گے، بس صرف اس کے اوپر مواخذہ ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم جو بھی زبان سے چیز نکالیں گے اس وہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اس کا قیامت کے دن ہم اس کے جواب دیں ہوں گے۔ اگر کوئی فضول بات ہے، دنیاوی بات ہے، لیکن فضول بات ہے جس کا کوئی دنیاوی فائدہ بھی نہیں، جیسے آج کل ہم لوگوں کی گوسپس ہوتے ہیں، فضول قسم کے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس لوگوں کی باتیں، فلانے نے ایسا کیا تو فلانے نے ایسا کیا تو فلانے کو یوں ہو گیا، فلانے گھر میں جو ہے وہ یہ ہو گیا۔ اپنے مائکس پلیز آف کر لیں، پلیز اپنے مائکس آف کریں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی فضول باتیں جو ہم لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں جس کا کوئی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے یعنی جس کا ہمیں دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب ایسی باتوں میں ہم لگتے ہیں تو بالعموم جو ہے ہم کسی جو ہے بعض اوقات گناہ کی چیزوں میں، ایسے غیبت ہے یا محرم چیزوں کے اندر جو ہے ہم پڑ جاتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ جہنم میں، آگے وہ روایت آ بھی جائے گی انشاءاللہ اسی کتاب کے اندر، کہ جہنم میں جو لوگ سب سے زیادہ ڈالے جائیں گے تو وہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے ڈالے جائیں گے، یعنی اپنی فضول گوئی کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم میں اوندھے منہ جو ہے وہ ڈال جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی بخاری و مسلم کی روایت ہے، آگے انشاءاللہ آ جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چار چیزیں، صوفیاء بھی اس کو لکھتے ہیں اپنے ہاں، کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کی حفاظت کر لیں تو گویا کہ آپ بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور چار چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو، ان دروازوں کی اگر آپ حفاظت کر لیں تو گویا کہ آپ بہت سارے، چونکہ شیطان ان چار راستوں سے جو ہے وہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے نظر کی حفاظت، قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں۔ وقل للمؤمنات ان یغضضن من ابصارهن، مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں۔ تو نظر کی حفاظت، ایک یہ نظر کی چیز ایسی ہے کہ یہ جو ہے نا گناہوں کے اندر کا نقطۂ آغاز جو ہے یہ چیز بنتی ہے۔ دوسری چیز زبان کا ذکر ہے، ابھی جتنی ہم روایات پڑھی ہیں زبان سے اس کا تعلق ہے۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو نقطۂ آغاز بنتی ہے مختلف گناہوں کا۔ اور تیسری چیز آپ کے جو تخیلات ہیں، آپ کے جو افکار ہیں، جن کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، جو ہم نے حدیث پڑھی کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جو آپ کے افکار اور آپ کی خواہشات کا مرکز بنتا ہے۔ آپ اپنے دل کی خواہشات کو اگر صحیح ڈائریکشن دے لیں تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ اور چوتھا صوفیہ کے لکھتے ہیں کہ آپ کے خطوات، آپ کے اقدام جو ہیں، اس کا بھی ذکر اگلی حدیث میں آ جائے گا کہ جب انسان کسی گناہ کی طرف کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کی طرف چلتا ہے، اس کی طرف چل کے جاتا ہے، پھر اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، آپ کی نظر، آپ کی زبان، آپ کا دل، آپ کے خیالات یعنی اس میں، اور پھر آپ کا چل کر جانا۔ کوئی بھی گناہ آپ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے اعضاء سے اس کی طرف چل کر جاتے ہیں، اس کی طرف آپ اپروچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کوئی گناہ ہو تو یہ مطلب چار چیزیں ہیں، یہ چار دروازے ہیں جس کے ذریعے سے شیطان آپ پہ حملہ کرتا ہے۔ دیکھیں ان احادیث کے اندر یہ بار بار اس چیز کے اوپر جو ہے وہ صراحت آ رہی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور صحیح معنوں پہ اس پہ غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنے دل کی، اپنے آپ کی اصلاح کریں کہ دیکھیں ہم لوگ کہاں پہ ہماری کمزوری آ رہی ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو
یہ اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تنگ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ان کے پڑوسی دیوار کے ساتھ جس کی دیوار ہوتی ہے اس کا بہت حقوق ہے، اور پڑوسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو گھر کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، بعض اوقات آپ کو موقع ملتا ہے کسی بس میں سفر کرنے کا، کسی جہاز میں سفر کرنے کا، کسی ٹرین میں سفر کرنے کا، تو جو آپ کے قرب و جوار میں لوگ ہیں سب آپ کے پڑوسی ہیں. بعض لوگ بہت یعنی عجیب سا ان کے نا سفر کے دوران یا نماز میں آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلب ہر چیز لحاظ سے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے کپڑوں میں سے بدبو نہ آ رہی ہو، کوئی آپ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ ایسے مسائل نہ ہوں. اور کوئی چیز یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیاز کھا کر مسجد نہ جاؤ. کیوں فرمایا؟ کہ اس کی بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو یہ وہی چیز ہے نا کہ پڑوسی جو ہے وہ تنگ نہ ہو. تو پڑوسی صرف گھر کے اس باؤنڈری میں نہیں، آپ کے جو بھی قرب و جوار میں جو لوگ ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے جو ہے وہ ساتھی ہیں، تو کسی کو جو ہے وہ آپ کی اس سے تکلیف جو ہے وہ نہیں پہنچنی چاہیے. اور آخری بات جو اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمائی کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ مہمان کا جو ہے جو اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا، جو اس کے گھر مہمان آئے تو اس کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا اکرام کرے. تو دیکھیں کس اللہ کے رسول نے اس کو جوڑا ہے ایمان باللہ و ایمان بالآخرت کے ساتھ، کہ یعنی اگر تمہیں حقیقت میں اللہ کے اوپر ایمان ہے، آخرت کے اوپر ایمان ہے، تو تمہیں اس کا یہ تقاضا ہے گویا کہ تم اس کو جو ہے وہ کرو. آخری حدیث، آج کی 16ویں حدیث جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، الحدیث السادس عشر، کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اوصینی، مجھے وصیت فرمائیں. تو قال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. فرددا مرارن، اس نے بار بار پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ کوئی اور وصیت، کوئی اور وصیت. تو اللہ کے رسول نے بار بار یہی فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کیا کرو. رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا، اور یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص زیادہ غصہ کر سکتا ہے، جو شخص زیادہ بدماشی دکھا سکتا ہے، جو شخص زیادہ جو ہے نا وہ اگلے کو کر سکتا ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے مضبوط ہے، اور وہ بہت زیادہ نا ہیرو ہے ہمارا. ٹھیک ہے؟ ہم اپنے بچوں کی یہ تربیت نہیں کرتے کہ نہیں بیٹا کہ تم نے ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بھئی کوئی ہو نا مسئلہ تو لگا دینی ہے، بعد میں پھر ابا دیکھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ ہماری تربیت ہے. جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بسرعۃ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب، کہ طاقتور وہ نہیں ہے، مضبوط شخص وہ نہیں ہے کہ جو غصے میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ مضبوط شخص وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے، جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پہ یعنی سیلف کنٹرول رکھے. وہ شخص جو ہے وہ طاقتور ہے، وہ شخص جو ہے کامیاب ہے، وہ شخص جو ہے وہ اصل میں جو ہے نا وہ اس کے اندر بڑے پن کا مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے؟ بات بات کے اوپر غصے ہونا ہے، یا بات بات کے اوپر، جیسے لڑکوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے کہ بعض کے اوپر لڑنے جھگڑنے اور مرنے مارنے کے اوپر جو ہے وہ تو لاتے ہیں، بالخصوص نوجوانان اسلام. تو وہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمارے اللہ کے رسول یا ہمارے نبی کی تربیت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے تو اس پہ وصیت فرمائی ہے کہ غصہ جو ہے وہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے. اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کو بہت مشکل سے غصہ آئے، مطلب غصہ آنے میں بہت دیر ہو، مطلب مشکل ہوتی ہو، اور غصہ ظاہر ہونے میں سیکنڈ لگتا ہو. اور پھر اس کے درجے کے اس سے کم وہ ہے کہ جس کو غصہ تو جو ہے دیر سے آتا ہے لیکن جاتا بھی دیر سے ہے. اور سب سے برا وہ کہ جس کو غصہ فوراً آ جاتا ہے اور جاتا پھر بہت دیر سے. تو یہ بھی دیگر روایات کے اندر آتا ہے. تو اپنے آپ پہ سیلف کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا اپنے، کیونکہ غصے میں شخص جو ہوتا ہے نا وہ شخص ہوتا ہے جس کو اپنے اعصاب کے اوپر قابو نہیں رہتا. جب آپ کو اپنے نفس کے اوپر، اپنے اعصاب کے اوپر قابو نہیں رہتا، آپ سے چیزیں مینیج نہیں ہو رہی ہوتی نا، تب آپ غصہ کرتے ہیں. جب آپ چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں، اس کو قابو میں کر سکتے ہوتے ہیں، تب آپ کبھی بھی غصہ نہیں کرتے، آپ حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے بعض غصہ کی وہ صورت ہوتی ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شرعی بات کے اوپر یا کسی بہت غلط چیز کو دیکھا، اس کے اوپر غصہ فرمایا. تو یہ وہ غصے کی قسم ہے جو کہ جائز ہے. یعنی کوئی آپ ایسی چیز دیکھیں جو کہ بہت مطلب خلاف فطرت ہو، خلافی چیز ہو، اس کے اوپر ناراض ہونا، اس کے اوپر خفا ہونا، اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ جو ہے درست ہے. ٹھیک ہے؟